بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین دین اسلام چینل چکوال جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ جیسا کہ حاضرین سامعین آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے عربی گرامر کے حوالے سے ایک لیکچر کی سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم منصرف اور غیر منصرف کا بیان کریں گے۔ منصرف لغوی طور پر تو اس کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، اور غیر منصرف کا لغوی طور پر معنی ہے کہ نہ پھرنے والا۔ منصرف کا سادہ سا یعنی مفہوم میں آگے اس کی اصطلاحی تعریف جو نحویوں کے حضرات سامنے ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ سادہ سا سامعین کو سمجھانے کے لیے منصرف وہ ہے کہ جس کے آخری حرف کے اوپر حرکت کی تمام صورتیں آ سکیں۔ حرکت کی ممکنہ جو صورتیں ہیں جی وہ ضمہ، کسرہ اور فتحہ، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش تینوں آتے ہیں۔ اس طریقے سے تنوین ہے وہ تنوین بھی آتی ہے۔ غیر منصرف میں جو چیز پابندی لگتی ہے اس کے یعنی اس کے اوپر اعراب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف کے آخر میں دو چیزیں نہیں آتی، ایک کسرہ یعنی زیر نہیں آتی، دوسرا تنوین نہیں آتی جی۔ یہ تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی تعریف بیان کی ہے جی۔ اصطلاح میں منصرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں۔ 9 سبب جو منع صرف کے ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں جی۔ وہ 2 سبب نہ پائے جائیں تو یہ منصرف ہیں۔ اگر 9 اسباب میں سے 2 سبب، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے وہ اگر پایا جائے تو اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے جی۔ سب سے پہلے اس کی مثال میں دیتا ہوں، اور یہ آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو منصرف ہوگا اس کے اوپر کسرہ اور تنوین آئے گی، غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ ھذا قلم اخذت قلما کتبت بقلم۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ تینوں صورتوں میں قلم، قلمن، قلمن، یہ تینوں صورتوں میں حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ تینوں میں آ رہا ہے جی۔ تو یہ منصرف ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قلمون کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے اور کسرہ بھی آ رہا ہے جی۔ تو یہ منصرف کی مثال ہے۔ اور غیر منصرف کی مثال ہے ھذا احمد ورأیت احمد ومررت باحمد۔ اب احمد کے اوپر غور کیا جائے تو احمد غیر منصرف ہے جی۔ نحویوں کے نزدیک اس کے غیر منصرف کی ہونے کی وجہ 2 سبب ہیں جی۔ وہ کون سا سبب ہے کہ احمد بر وزن افتح ہو، یہ احمد و افتح ہو کے وزن پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ احمد و علم ہے جی۔ چیز، شخص، جگہ کا نام ہو تو اس کو علم بولتے ہیں جی۔ یہ 9 اسباب میں یہ 2 سبب شامل ہیں، ایک علم معرفہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ وزن فعل ہونا۔ 2 اسباب میں سے یہ 9 اسباب میں سے یہ 2 سبب پائے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہوا جی۔ یہ بات ذہن رہے کہ غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ اب احمدن، احمدن، احمدن یہ نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے احمدے بھی نہیں پڑھ سکتے جی۔ کسرہ غیر منصرف پر ایک صورت میں آ سکتا ہے جی، زیر ایک صورت میں آ سکتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جب غیر منصرف لفظ کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو اس وقت زیر آ سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر غیر منصرف یہ مضاف کر دیا گیا ہو، اس میں اضافت پائی جائے تو پھر بھی اس کے اوپر آ جاتا، جیسا کہ مثال ہے ذہبت الی مساجدکم صلینا فی المساجد جی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر الف لام آ جائے کسی غیر منصرف کلمہ کے اوپر
تو وہ ایک ذہن یہ بٹھا لیں کہ ایک قسم کا اس کو یہ فرض کر لیں کہ وہ گویا کہ منصرف ہو گیا ہے جی۔ تو اب غیر منصرف کو جو اسباب ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ وہ 9 اسباب ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور اس کی ڈیٹیل جو ہے، تفصیل جو ہے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس کو کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ عدل ایک سبب ہے، پہلا سبب۔ دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے معرفہ ہونا، چوتھا ہے تانیث، پانچواں ہے عجمہ، چھٹا ہے ترکیب، ساتواں ہے جمع، اور آٹھواں ہے الف نون زائدتان، اور نواں اس کے اندر جو ہے وہ وزن فعل ہے۔ یہ 9 اسباب ہیں۔ 9 اسباب میں سے اگر 2 سبب پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف ہے، اور 2 سبب اگر نہیں پائے جاتے تو وہ منصرف۔ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ایک تو یہ صورت یہ بھی بیان کی کہ کبھی ایک غیر منصرف کا سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سے زائد سبب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی تثنیہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہو کر غیر منصرف کے اسباب بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی اس ویڈیو میں ہم عدل، وصف، تانیث، ان کی کچھ مختصر الفاظ میں اس کی تعریف بھی اور اس کی مثالیں بھی اس کے اوپر دیں گے۔ دوسری ناظرین اور سامعین آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ بھی کریں، اور آپ کو اگر ہمارا جو بھی پروگرام اچھا لگتا ہے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں، اور یہ دوستوں کو شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ، والسلام۔